بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ابتدا میں مومنین کا ذکر ہوا، بعد میں کافروں کا ذکر ہوا، اور اب تیسرا طبقہ جو کہ منافقین کا ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہ کرے، یعنی دل اندر اور ظاہر اور باطن جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہوں۔ تو یہ منافق جو ہے مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ کا جو ماحول تھا وہ مسلمانوں کے لیے سختیوں کا ماحول تھا۔ وہاں تو جو کلمہ پڑھتا اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اور اسے اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی، اور اس طرح اگر وہاں کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اذیتوں اور تکلیفوں کو دعوت دے رہا ہے اور تیروں اور نیزوں کا رخ اپنی طرف کر رہا ہے، لوگوں کے تن و تشنیع کا رخ اپنی طرف کر رہا ہے۔ تو وہاں کسے پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کہتا اور ایسے ہی مذہب کو قبول کرتا جس کو وہ دل سے قبول نہیں کرتا۔ جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اچھے حالات عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روز افزوں ترقی عطا فرمائی۔ اور اس طرح جب وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھتے تو اس ترقی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا مزاج بھی یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی اس بہتری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا اب ذکر جو ہے وہ ان منافقوں کو ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور ہم ایمان لائے یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ زبان اور دل، زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر دل کچھ اور کہہ رہا ہو، زبان اگرچہ اسلام کے بہت بڑے بڑے دعوے کرے تو وہ اسلام یا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایسا کر کے کہ دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک طالب علم ہو اور وہ کلاس کے ٹیسٹ میں نقل لگا کے اگر وہ کوشش کرتا ہے اس کو پاس کرنے کی، اور استاد کی مار اور استاد کی جھڑک سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ استاد کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ کل جب امتحان میں بیٹھے گا اور اس وقت اسے کچھ نہیں آئے گا تو یہ اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اسی طرح سے کہا کہ یہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس چیز کا انہیں اندازہ اور احساس نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے رہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ دھوکہ تو وہ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے محبوب کو دھوکہ مجھے ہی دھوکہ ہے، تو میں نے اپنے محبوب کو قاصد بنایا ہے، تو جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری ہی نافرمانی کی۔ اور اگر کسی نے میرے محبوب کو دھوکہ دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی انسان کو دھوکہ دیا ہے یا عام انسان کو دھوکہ دیا ہے، وہ رسول اللہ کو دھوکہ دے کر اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوب مرض، آگے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور مرض جو ہے یہاں پہ جس مرض کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے باروں میں ان کا ایک حسد اور ایک جلن ہے
کہ یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن ترقی بھی عطا کر رہا ہے۔ پھر اوپر سے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فتح عطا فرمائی، تو ان کی جلن میں اور ان کے حسد میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا کہ ان کی یہ تو جنگیں بھی جیتنے لگے اور مال غنیمت بھی ملنے لگا، اب تو یہ پوری ایک جو مضبوط قوم کی حیثیت رکھنے لگے۔ تو اس طرح ان کے دلوں میں جو ہے یہ ایک حسد تھا، اس کو قرآن نے مرض کے نام سے کہا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، حسد ہے، یعنی فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے اس مرض کو بڑھا رہا ہے۔ کہا اگر تم میرے محبوب کی اور میرے محبوب کے غلاموں کی ترقی سے جلتے ہو نا، تو یہ جلن کم نہیں ہوگی، اب یہ جلن بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اب میں اپنے محبوب کے غلاموں کو دن بدن ترقی سے نوازتا چلا جاؤں گا، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو، اس حسد کو اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بظاہر منہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لے کے آئے، تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ منافقین جو ہے وہ در کے اسفل میں ہو گئے، یعنی جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا نا، منافقین اس درجے میں ہوں گے۔ تو کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک ساتھ میں وضاحت کر دی کہ یہ جو جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے اور اس بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی بڑھتی ایک وقت آتا ہے کہ وہ جسم کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جو منافقت ہے یہ روح کی بیماری ہے، نفاق روح کو لگنے والی بیماری ہے۔ فرمایا اگر یہ علاج نہیں کریں گے نا تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ان کی روح کا گلا گھونٹ کے رکھ دے گی۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، نہ فتنہ پھیلاؤ، نہ فرقہ واریت پھیلاؤ، اور نہ جھوٹے نظریات جو ہے ان کو پھیلاؤ، اور حق کا راستہ نہ روکو، اور باطل نظریات کو جو ہے وہ ترویج نہ دو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں اس سے فساد برپا نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو گویا وہ اپنی، اب اس سے بڑھ کر کہ جو شخص اپنی فساد کو اور اپنی بد نظری کو اور حق کا راستہ روکنے کو اگر اصلاح کہتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ اسے پھر مریض نہ کہا جائے گا تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ تو اسی لیے یہ کہا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ان کا جملہ کیا ہے، انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، جتنے بھی نئے فرقے ہیں، جتنے بھی نئے فتنے ہیں، وہ اصلاح کے نام پہ وجود میں آتے ہیں، اور جتنے باطل فرقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ان کی اصلاح پھر کیا کیا رنگ لاتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ یہاں تک امت کی سوچ ایک نہیں رہی، امت کا اتحاد ختم ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا یہی لوگ فسادی ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو یہاں دوسرے لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام اس وقت مالی طور پر کمزور تھے، تو جو ایمان سے خالی شخص ہوتا ہے اس کے ہاں سود و زیان جو ہے وہ ظاہری دنیا ہے، اور ظاہری دنیا کی دولت اگر اسے حاصل ہو جائے تو وہ نفع سمجھتا ہے، اور اگر مالی نقصان ہو تو اس کو نقصان جانتا ہے۔ ایمان کے نفع نقصان سے وہ واقف نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں بہتر ہے وہی بہتر ہے، جبکہ صحابہ کا طریقہ کار اس سے مختلف تھا۔ وہ تو ایمان کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ان کا مقصد فقط یہی تھا کہ ہمیں رب کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کسی شکل میں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں سارا مال بھی دینا پڑے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑ جائیں،
تو یہ سودا بڑا سستا سودا ہے۔ تو ان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب غربا لوگ ہی تو ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ہی مان لاؤ جیسے یہ دوسرے صحابہ ایمان لے کے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے، انہیں کیا خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو یہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نادان ہے، ہمیں دیکھو کہ ہم جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں سے نقصان ہوتا ہے وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا منافقوں کا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، فرمایا خبردار یہی بیوقوف ہیں کہ جو دنیا کی خاطر اور اس عارضی دنیا کی خاطر اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں، ابدی دنیا کو، ابدی زندگی کو عارضی زندگی کے لیے خراب کر رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ جو ہیں، جو اس فانی دنیا کو لافانی آخرت کے بدلے میں قربان کرتے ہیں، وہی سمجھدار اور دانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھ لیں کہ کافر جو ہے، منافق صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرف سے ان کو جواب ارشاد فرما رہا ہے، الا انہم ہم السفہاء، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ بدبخت منافق بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ابھی دنیا کی زندگی ہے، یہ 4 دن لطف اندوزی کر لیں پھر ان کو پکڑ ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اب چونکہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے، تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو روز افزوں فتوحات مل رہی ہیں ان میں مال غنیمت ہمیں بھی میسر آ جائے، اور یہ مسلمان جو ایک دوسرے کی مدد امداد کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں۔ تو ان سے وہ مسلمانوں کے پاس جب آ کے کہتے تو ان سے کیا کہتے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے کافروں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس جاتے جو کفر کے سرگنے تھے، تو قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، وہ کہتے کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ان کو وہ تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ۔ منافق کی یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف رکھتا ہے، وہ کبھی بھی حق کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کشمکش میں اور مذبذب ہوتا ہے دونوں شکلوں میں، کہ اس شکل میں وہ منافق بنا ہوتا ہے کہ اگر کل ایمان والوں کو حق کو اگر غلبہ مل گیا تو ہم ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر حق غالب نہ آ سکا اور شکست کھا گئے تو ہمیں باطل کے پلڑے میں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جب ادھر ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ادھر جاتے تو ان کو تنہائی میں ملتے تو قالوا انا معکم، تو ان سے یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو ایمان والوں کے پاس ایمان لے آئے اور کلمہ گو گے، وہ تو تم ایمان والا سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے صحابہ کے ساتھ مذاق کرنے کی بات کی تو اللہ نے اس کا جواب بھی اپنی طرف سے عطا کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ ان کو بیوقوف کہنے والے کو رب بیوقوف کہتا ہے، اور ان کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو سزا بھی خود رب کائنات دے رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تو انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے، اور وہ کیا وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کو ان کی جو سرکشی ہے اور گمراہی ہے اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، یامہون، اندھے ہوئے، اسی میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور مہلت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی اس سرکشی اور اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں، یہ اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یہ کتنے نادان ہیں کہ ایک طرف ہدایت تھی دوسری طرف گمراہی تھی، اور یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے گمراہی کا انتخاب کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیے۔ اور ایک منافقوں کی قسم یہ بھی تھی کہ جب وہ اسلام کی ترقی دیکھتے تو وہ مسلمان ہو جاتے، اور جب مسلمان ہونے کے بعد ان کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی تو وہ پھر
پیچھے ایک قدم ہٹ جاتے اور پھر کفر کی طرف چلے جاتے اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوتے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ بڑے نادان ہیں کہ حق کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اور اس کو قبول کر لینے کے بعد بھی ان بدبختوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اس لیے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی، گمراہی کو قبول پسند کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی اس تجارت نے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ، انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تو صحیح، لیکن اس تجارت کو انہیں فائدہ کوئی نہ ہوا کہ وہ تو بظاہر مسلمان ہوئے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کی مال غنیمت ملے اور ان سے جو ایک دوسرے کی یہ مدد امداد کرتے ہیں اور روز افزوں یہ لوگ ترقی پا رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے کچھ حصہ مل جائے، عہدہ و منصب بھی ہمیں ملے، لیکن ان کو اس میں سے کچھ بھی میسر نہ آیا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے نام لے لے کر ان منافقوں کو فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ میری مسجد سے چلا جا کے تو منافق ہے۔ حضور نے اعلان کر کر کے ایک ایک منافق کو کر کے اپنی مجلس سے مسجد سے نکال دیا۔ تو گویا ان کا جو مقصد تھا، جس غرض سے انہوں نے گمراہی خریدی تھی ہدایت دے کر، وہ تجارت بھی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے، ان کے نصیبوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور منافق کی مثال، اب منافق میں نے جیسے عرض کیا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے ہی کافر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کو تو جان چکا ہے اور اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا ایمان ظاہر، اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلا لی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا گرد و نواح کا علاقہ روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کی بینائی لے لی۔ یعنی آگ تو جلائی تھی کہ وہ راستہ دیکھے، اور وہ زندگی سفر کر رہا تھا، راستے میں آگ جلا لی کہ مجھے پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور جب وہ آگ روشن ہو گئی اور وقت آ گیا، اتنی محنت کے بعد اس نے جب آگ جلائی اور راستہ روشن اس کو جب نظر آیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی روشنی لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ان کو اس اندھیرے میں ہی کہ وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اور بھٹکتے پھر رہے۔ تو یہ مثال ان منافقوں کی ہے جو دل سے کافر ہیں اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، کہ انہوں نے یہ ساری کوشش کی کہ ہمیں حق نظر آ جائے، لیکن کیا ہے، جب حق دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر جرأت اور ہمت پیدا نہ ہوئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ کیا ہے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اب واپس پلٹ آئیں گے، بلکہ کیا ہے کہ اب یہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ حق کو دیکھ لینے کے بعد جب بندہ حق کو قبول نہ کرے تو پھر حق کو قبول کرنے اور حق کو سمجھنے اور حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یوں سمجھ لیں کہ پھر جو اس کی روح کی آنکھیں ہیں وہ حق کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی روح کے جو کان ہے وہ حق کو سن نہیں سکتے، اور اس کی روح کی زبانیں جو ہیں وہ حق کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو یعنی پھر ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں تو اندھا ہے، زبان تو ہے لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے تو وہ گونگا ہے، کان تو ہے لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بہرا ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی وہ گمراہی میں اب بھٹکتے پھریں گے، انہیں نہ حق سنائی دے گا، نہ حق انہیں سمجھ آئے گا، نہ حق دکھائی دے گا، اور نہ حق بولنے کی ان کے اندر جرت آئے گی، لہذا یہ منافق اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسے اور اس میں کیا ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد، اور اس میں بجلی بھی ہو، وبرق، اور اس میں کڑک بھی ہو اور اس میں بجلی بھی ہو۔
یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور اس وقت کڑک سے کیا کرتا ہے، خوف موت کے خوف سے وہ اس میں اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ مثال اصل میں بنیادی طور پہ اس کافر کی دی جا رہی ہے جو اسلام کی چمک دمک اور اس کی ترقی دیکھ کر اسلام کو قبول کرنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اسلام کے اندر جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس کے راستے میں، ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کہ جیسے ایک بارش آ رہی تھی اور بارش میں کیا تھا، بارش برس رہی ہے اور اس میں بجلی بھی ہے اور اس میں اندھیرا بھی ہے اور کڑک بھی ہے، تو روشنی جو ہے وہ اس کی چمک دمک ہے، اس کی ترقی ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے ہیں، اور جو کڑک اور اندھیرا ہے یہ اس کے اندر اسلام کے اندر پائے جانے والی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں کہ جس سے اس کو خوف آتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اب وہ روشنی دیکھ کر راستے کا اختیار تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اندھیرا اور کڑک جو ہے وہ اس کو اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو فرما دیا کہ اس میں پھر کیا کرتا ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کڑک کے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، اور اس حق کو، اس چمک سے فائدہ اٹھانے کی اس کے اندر جرأت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ راستے میں مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور وہ ڈرتا ہے کہ ان قریب کے بجلی اس کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو ہی جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنا چاہتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ اب مسلمانوں کو فتح ملی اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن عین اسی وقت اس کو راستے میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشن ہو گیا اور اس نے چاہا کہ وہ اس میں چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو ان کے اوپر اندھیرا چھا گیا اور وہ رک گئے۔ یعنی بجلی کی چمک سے مراد اسلام کی ترقی اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے تھے، اور پھر جو ہی اس نے اسلام کو قبول کرنے کا سوچا اور آگے چلنے لگا تو اس پر وہ مصیبتوں کا اندھیرا آ گیا، اور قاموا، وہ پھر کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے لے جائے سماعتیں بھی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائیاں بھی لے جائے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر چاہے تو یہ جو حق اسے نظر آیا ہے یہ حق نظر آنا ہی چھوڑ دے، اس کو یہ حق نظر آنے دیکھنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر ختم ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرامند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔